ہمارے ایک دوست ہیں انور بھائی بلڈر، بڑے اچھے دائی بھی ہیں. وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم صاحب جو حضرت میاں جی موسیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے رفیق کے پوتے، وہ بڑے عالم دین، بڑا میوات میں اور راجستھان میں بڑے جو ہے بڑا کام کرنے والے تھے. وہ ایک مرتبہ کشمیر کے دورے پر تشریف لے گئے، تو دورہ کر رہے تھے تو آخر میں انہیں شری نگر میں قیام تھا، تو مغرب کی نماز سوچی حضرت بل میں پڑھ لیں گے. حضرت بل دیکھا بھی نہیں تھا کبھی، حضرت بل میں مسجد ہے وہیں پڑھ لیں گے. وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں معمول یہ ہے کہ بہت ٹورسٹ آتے ہیں، کیونکہ ڈل جھیل وہاں قریب میں ہے، بہت سے ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں. وہ ٹورسٹ آتے ہیں اور مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہاں کے ذمہ دار حضرات غیر مسلم لوگوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو انور بھائی نے بتایا کہ ایک وفد آیا ہوا تھا گوا کا، جس میں 20-21 افراد تھے، جو امر ناتھ یاترا اور جو ہے وہ وہاں سے آیا تھا، جو وہاں کی یاترائیں کر کے ویشنو دیوی کی یاترا کر کے آیا تھا. تو جیسے ہی اذان ہونے لگی تو خواتین نے سر پر دوپٹے ڈھک لیے، اپنے دوپٹے ڈھک لیے، یہ ساڑی کے پلو ڈھک لیے، اور جو مرد تھے انہوں نے بھی بیچاروں نے بڑی عقیدت کے ساتھ جیب سے رومال نکالے اور سروں کو ڈھک لیے. اب اذان کے معنی تو انہیں معلوم نہیں تھے بیچارے کو. جیسے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا تھا تو یہ سوچ کر کہ اس اوپر والے مالک کا یا خدا کا یا بھگوان کا نام لے رہے ہیں، تو وہ ہاتھ جوڑتے تھے اور کہتے تھے مالک آپ کا نام بڑا ہے، مالک آپ. کبھی آنکھیں بند کر لیتے تھے، کبھی ایسے مالک آپ کا نام بڑا ہے. اذان ختم ہوئی تو ہمارے انور بھائی نے حضرت مولانا کے صاحبزادے مولانا راشد صاحب سے درخواست کی کہ حضرت انہوں نے ایسی عقیدت سے اذان سنی ہے، ہم انہیں بتا تو دیں کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے. رب عزیز دعوتی تامہ بار بار دعا میں پڑھتے ہیں، دعوت ہی کے اسی لیے تو اذان کانوں میں آواز لگوائی جاتی ہے تاکہ سمجھ لے کہ توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت کیا کس طرح اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے منادی سے اپنے دربار میں ساری انسانیت کو بلا رہے ہیں، اسے مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بات کرنا شروع کی تو کہتے تھے 11-12 منٹ میں وہ 21 افراد تھے، 21-22 افراد بچوں سمیت سب کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ ہم نے کلمہ پڑھایا ان کو، اور پڑھانے کے بعد خیال ہوا کہ انور بھائی نے کہا کہ حضرت ہم تو مسافر ہیں، چلیے ان کو وضو کروا دیتے ہیں. وضو کروا دیں تو وضو کرنے کے بعد یہ لوگ ساتھی میں نماز پڑھیں گے. وضو کروانے کے لیے جب لے گئے اس مسجد وہاں وضو خانے کی طرف، تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے حضرت بل کے اور وہاں جو مسلمان پرانے وضو کر رہے تھے، انہوں نے کسی حالت میں وضو خانے میں ان لوگوں کو جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا جی آپ وضو خانہ ناپاک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. کسی نے کہا بھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے. مسلمان بیچارہ تھا بھولا بھالا، اس نے یہ بات کہی کہ ہاں ہمیں معلوم ہے 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ان میں سے ایک نوجوان، چہرے پر تو لکھا نہیں جاتا، دوسری طرف سے جا کر وضو خانے کے دوسری طرف کسی ساتھی کے کسی مسلمان کو دیکھ کر وضو کر کے آ گیا، منہ ہاتھ دھو کر، جیسے دھو سکتا تھا بیچارہ. آگے اس نے کہا کہ صاحب میں تو کر آیا، مجھے نماز پڑھوا لیجیے ساتھ. تو نماز ساتھ میں پڑھی ان لوگوں نے جماعت سے، اسے برابر میں کھڑا کر لیا، دیکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. نماز میں اس کو ایسا سکون، وہ اپنے اللہ سے جس کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ کبھی ویشنو دیوی میں کبھی امر ناتھ میں وہ مل گیا تو اس کی عجیب کیفیت تھی. انور بھائی بتاتے تھے کلیجہ نکلنے کو آتا تھا، وہ الٹے ہاتھ زمین میں مار مار کے روتا تھا کہ میں ربا آپ کو جب مجھے اسی بڑے دربار میں ملنا تھا تو شروع میں مجھے کیوں نہیں بلا لیا آپ نے یہاں پر، کہاں دھکے کھلائے. دیکھیے کتنا مشکل سفر تھا، ہوتا ہے یاترا اور یاترائیں کر کے ویشنو دیوی کا. بیچارے سوکھ جاتے ہیں لوگوں کے، ہر ایک کے ویٹ کم ہو جاتے ہیں. لوگ ویٹ کم کرنے کے لیے وہاں کی یاترائیں کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اتنی مشقت کا سفر ہے، اتنا کرتے ہیں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو عقیدت سے اذان سنتے ہیں، تو محبت سے سنتے ہیں. ایک دائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مواقع کو تلاش کرے، اور یہ ہم لوگ امت دعوت ہیں. انسانیت کی یہ اگر ہم نے کاش سب کو بتا دیا ہوتا، جن کے کانوں میں اذان آ رہی ہے، یہ اذان کی آواز جو لگ رہی ہے صرف مسلمانوں کو بلایا نہیں جا رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی مذہبی رسم نہیں ہے، بلکہ تمہارا پروردگار جو تمہاری ماں کی چھاتیوں میں تمہارے آنے سے پہلے دودھ بھیجنے والا ہے، تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیجنے والا، تمہاری ماؤں کے دلوں میں مامتا دینے والا، زمین آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کرنے والا، وہ تمہیں اپنے دربار کی طرف بلا رہا ہے، اپنے سے جڑنے کی طرف بلایا. ہر درد سے تمہیں بے نیاز کر کے، ہر درد کی ذلت سے تمہیں بچا کے
اپنے در پہ جھکانے کی عزت دینا چاہتا ہے. وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، اقبال نے کیا پیاری بات کہی ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو تمہیں جو ہے ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا. تو ہم اگر یہ ذمہ داری کو ادا کیا ہوتا کہ اذان کی آوازیں حاضر دعوت تامہ بار بار پڑھتے ہیں مگر اس کی طرف کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم لوگوں کو اذان سمجھا سکتے، اور پھر ہم ان کی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ اذان پر پابندی لگا رہے ہیں اور ہمارے لاؤڈ اسپیکر پر کی اجازت لینی پڑ رہی ہے. آج کے پس منظر میں تناظر میں مجھے واقعہ یاد آیا ہے. تو غلطی ان لوگوں کی کس کی ہے؟ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم نے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر فائدہ اٹھایا ہوتا اور ہم نے محبت کا حق ادا کیا ہوتا اور ہم نے اس آواز کی صدا کو ان تک پہنچایا ہوتا ان کی زبانوں میں، ان کی فہم کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ وہ خود لوگ اذانیں کہنے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.